آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی۔ اگر کسی میں یہ نشانی دکھ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی نشانی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے، اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے بیچ اخلاق بھی بانٹتا ہے جس طرح رزق بانٹتا ہے، اور اللہ پاک دین کی سمجھ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں آ گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح طرح سے پکی ہے یا نہیں۔ تو بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب میں معراج پر گیا تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی فرمانے لگے کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو اسی وقت پھر سے وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آتا ہے اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں
کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے، سارے نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں دکھتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی کہ جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور تازگی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کبھی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا کہ انسان مال سے امیر نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ آپ کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اور نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صاف صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجازت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے،
उस पर जुल्म करता रहे तो रोज़े महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको ग़ुलाम समझा। तो मेरे दोस्तों, अब आपको बताते हैं, हज़रत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिस्क में कमी की वजह ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो परेशान और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखा करो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सकें, ना कि औरत पर जुल्म करें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं उससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती, बस इस शख्स का ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। एक शख्स जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद उस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी।